خرید رکھے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، شیئر مارکیٹ میں جو بانڈ خرید رکھے ہیں، جو شیئر آپ نے خرید رکھے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، یعنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ بانڈ کی جو بازاری قیمت ہوگی اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جو عورت زکوٰۃ ادا نہ کرے اس پر کیا بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے زیورات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو مالیت دی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہوئی وعیدوں کے اندر ہم بھی کہیں شامل ہو جائیں اور ہمیں آخرت کے اندر دردناک عذاب ملے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ مال جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا ہوا ہے، یہ ہماری طاقت کے بل بوتے پر ہمارے پاس نہیں آیا۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، میری عقل سے میں نے کام جمایا اور یہ مال و دولت جو ہے میری عقل سے اور میری عقل کو کام میں لا کر کے میں نے اسے کمایا، اور میری قوت بازو سے اتنا مال و دولت میں نے اکٹھا کیا، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ مال و دولت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یہ کوئی ہماری قدرت کا کرشمہ نہیں ہے کہ ہم ہماری طاقت کے بل بوتے پر مال کو کما رہے ہیں، بلکہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی غضب نظام ہے کہ انسان جب مدد کرے گا زکوٰۃ کے مال سے ان غریبوں کی، تو ان کی زندگی میں بھی خوشحالی آئے گی، ان کی زندگیوں کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اور ان کے گھر کے اندر بھی جو ہے اچھا سامان آئے گا۔ اس لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ کہا کہ اس کی زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی۔ تو کہا کہ اے عائشہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تم اس کی زکوٰۃ نہ دو اور کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان چاندی کی انگوٹھیوں کی جگہ پر تمہیں آگ کی انگوٹھیاں پہنائیں؟ اس لیے کہیں یہ زیورات آگ کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر نہ پہنائے جائے، اس لیے ان کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ مکان جو خریدے جاتے ہیں یا پلاٹ جو خریدے جاتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ بھائی دیکھیے، زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ تجارتی اعتبار سے فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو مکان اور پلاٹ خریدے ہیں، اگر اس پر خریدتے وقت نیت فروختگی کی ہے کہ میں اس کو بیچ کر کے تجارت کروں گا، یعنی اس سے مال کماؤں گا، تو اس میں تجارت کی نیت پائی جا رہی ہے۔ جب تجارت کی بھی نیت پائی جائے گی، ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کی مالیت پر جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر مکان اس نیت سے خریدا ہے کہ اس میں رہیں گے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اگر مکان اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو کرایہ پر دیں گے، تو مکان کی قیمت پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ جو اس کا کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی اس کی مالیت کو دوسری مالیت کے ساتھ ملا دیں، یعنی جو سال بھر گزر جائے تو جو بچا ہوا ہمارے پاس پڑا ہے، یعنی کرایہ کا جو پیسہ آیا ہے اب یہ بچا ہوا ہمارے پاس پڑا ہے، تو اس کو جو دوسرے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے اس کے ساتھ ملا کر کے، یا اگر یہی مال نصاب کی مقدار کو پہنچ گیا ہے جو جمع کیا ہوا ہے،
تو اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی نفس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جو کرائے کی شکل میں ہے اس پر زکوٰۃ ہے. فیکٹریوں کے اندر جو کچا مال پڑا ہوا ہوتا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، فیکٹریوں کے اندر جو مال خام شکل کے اندر ہوا کرتا ہے، کچا ہوا کرتا ہے، تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یعنی اس کا بھی حساب لگا کر کے کہ کتنی مالیت بنتی ہے، اس اعتبار سے آپ کو اس کچے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کیا حج کے لیے جمع کی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، آپ نے حج کے لیے جو رقم بچا کر کے رکھی ہے اور وہ رقم اتنی ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے، یعنی آپ صاحب نصاب بن گئے، تو ایسی صورت میں چاہے وہ حج کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے ہوں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی.